تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک قانون بنایا اور اس کو دیکھ کر کے تم اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں، اپنے اختلافات کا حل کر سکتے ہیں۔ کہاں نبی مرینی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب نبی کی وفات ہوئی تو نبی کو جب دفن کرنے لے کر جا رہے تھے، سن لیجئے میرے بھائیوں، کتابوں میں ہے، نبی کو دفن کرنے لے کے جا رہے تھے تو نبی اس وقت آنکھ کھولے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے، آنکھ کھولے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ کون لے کے جا رہا تھا نبی کو دفن کرنے؟ کون لے کے جا رہا تھا؟ صدیق اکبر، نبی کے بعد آپ جیسی ہستی کسی کی نہیں۔ عمر فاروق، جن کے بارے میں کہا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر نبی بنتے۔ عثمان ذو النورین، جن کو 2 بیٹیاں اپنی ان کی نکاح میں اللہ کے نبی نے دی، اور دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک کے نکاح میں دیے گئے ہو۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ان کے حضرت عثمان کے نکاح میں گئی، ایک کی وفات کے بعد دوسرے کو دیا گیا۔ علی حیدر کرار، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، نبی کے چاچا حضرت عباس، سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ، وہ 10 لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، اور دیگر صحابہ کرام، یہ سارے لے کر کے جا رہے، اور تو کہہ رہا کہ نبی باتیں کرتے ہیں، آنکھیں کھلا ہوا ہے۔ تو تمہارا عقیدہ معلوم ہو گیا کہ نبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے اور وہ صحابہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارے یہ بات تو ان لوگوں نے بھی نہیں کہی جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو ابو بکر و عمر کو ظالم کہتے ہیں، جہنم کے نچلے گڑھے میں جاتے ہیں، یہ کہنے والے صحابہ کے دشمن، عثمان ذو النورین کو گالی دینے والے، وہ عثمان جب نبی کے گھر میں آئے، نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سدر لیا، سمیٹ لیا۔ مائی عائشہ پوچھتی ہیں آقا میرا باپ آیا، ابو بکر آئے، آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے، عمر آئے، آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے، اور عثمان آئے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ جو تیبند ہے ذرا ہٹا ہوا تھا، لیٹے ہوئے تھے تو تیبند کیا ہوتا، ذرا ہٹا ہوا تھا، مطلب پیر کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا تھوڑا سا۔ تو حضرت ابو بکر آئے تو اللہ کے نبی نے ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر آئے تو ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے، جب حضرت عثمان آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور کپڑے کو سمیٹ لیا، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیسے نہ کروں جس سے اللہ حیا کرتا ہے۔ اللہ، ایسی ہستیاں موجود ہیں، ان کو گالی دے رہے ہیں۔ شیعہ کی بات میں کر رہا ہوں، تو شیعہ نے بھی ایسی بات نہیں لکھی۔ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کی وفات ہوئی لیکن یہ لوگ یعنی صحابہ کو کہتے ہیں یہ جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھے، ویسے ہی دفن کرتے۔
شیعہ کہتے ہیں کہ وفات ہوئی دفن کرے، لیکن جنازے کی نماز نہیں پڑھی، یہ بھی ان کی غلط ان کا دعویٰ ہے۔ جنازے کی نبی سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھے، لیکن مختلف ٹولیوں میں۔ تو اس طرح سے ایسے بہت سے عقائد میرے بھائیوں، ان اختلافات کا حل اگر کرنا ہے تو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو آپ جو ہے ہدایت پالیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کی جو ہے یہ جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، اس کا اگلا بھاگ یعنی اگلا جو ہے پارٹ انشاءاللہ اگلے اتوار کو مزید باتیں بتاؤں گا، اور پھر جو ہے اس کا حل بھی جو ہے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بتانے کی کوشش۔ بہت سے اختلافات ہیں، اختلافات کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اگر خالی گننا شروع کریں گے تو بھی پتہ نہیں کتنے گھنٹے جو ہے ٹائم لے گا، اتنے اختلافات ہیں۔ تو بہرحال وقت کا تقاضا ہے، کافی وقت ہو گیا، تو بہرحال بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اختلافات ہمارے بیچ آ گئے ہیں اے اللہ ان اختلافات کو مٹانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان اختلافات کا حل ڈھونڈنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف کو اگر ایسے ہی باقی رکھیں گے تو قیامت تک یہ اختلاف نہیں مٹے گا، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، ریسرچ کر کے جو ہے کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، اس کو جو ہے علم کے ذریعے سے ہم جو اس اختلاف کو مٹا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے جو ہے یہ سننے کو، ہمارے کہنے کو، ہمارے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آ کر کے ہم نے خالی 2 گھنٹہ جو ہے اس میں جو ہے ہم نے برباد کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کل قیامت کے دن یہ نشست، یہ ہمارا بیٹھنا یہ حجت بنے گی، یہ نشست ہمارے لیے حجت بنے گی۔ اے اللہ تیرا یہ بندہ کل قیامت کے دن یہ تیرے ذکر میں، تیرے دین کے خاطر، تیرے دین کے معلومات کے خاطر جس نے اپنا ضروری وقت جو ہے نکال کر کے، اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آ کر کے 2 گھنٹے تیرے راستے میں لگایا، اللہ اس کی جو ہے اس کا معاملہ، اس کا جو ہے مغفرت فرما، یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے جب گھیر لیتے ہیں اس کے بعد جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو بہرحال لمبی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں ان سب کی مغفرت کر دیا۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ آئیں، بیٹھیں اور علم میں اضافہ کریں۔ اللہ کی قسم صحیح علم ہونا ہے میرے بھائیوں۔ آئیے، یہاں کسی جماعت کی بات نہیں ہوگی، کسی اس کی بات نہیں ہوگی، قرآن اور حدیث کی بات ہوگی۔ جو قرآن حدیث سے ہے وہی باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔